الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقهوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن بعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ لقمان کی ایک آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگو ڈرو اس رب سے جس نے تم کو پیدا کیا، ڈرو اس دن سے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا، اپنے رب سے ڈرو اور ڈرو اس دن سے جس دن نہ بیٹا باپ کے کام آ سکتا ہے نہ باپ بیٹے کے کام آ سکتا ہے۔ ان وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، لہذا خبردار دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دھوکہ دینے والا تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، شیطان کے دھوکے میں تم نہ جاؤ۔ حاضرین گرامی، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی نصیحت تقوی کی نصیحت کی۔ تقوی انسان کا توشہ آخرت ہے۔ تقوی کی نصیحت اللہ تعالیٰ نے کی، تقوی کی وصیت اللہ تعالیٰ کی بھی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کیا، فرماتا ہے کہ ہم نے وصیت کیا تم سے پہلی امتوں کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی، ان اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ تقوی کی اس وصیت کے بعد ایک اہم بات کی طرف توجہ اللہ تعالیٰ نے دلائی، کہا یاد رکھو کہ آخرت کی کامیابی کا دار و مدار نام و نسب پر نہیں، حسب و نسب پر نہیں، نسبتوں اور خاندانوں پر نہیں، عہدہ اور منصب پر نہیں، آخرت کی کامیابی کا دار و مدار محض عمل پر رکھا گیا ہے۔ عمل سے ہی انسان کامیاب ہوگا، جس کے پاس عمل ہوگا وہی انسان کام آئے، اس کا عمل ہی اسے نجات دلائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وہاں نہ باپ بیٹے کے کام آ سکتا ہے، نہ بیٹا باپ کے کام آ سکتا ہے۔ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، فرمایا کہ ڈرو اس پروردگار سے جس دن نہ تمہارا باپ تمہارے کام آئے گا نہ بیٹا کسی باپ کے کام آئے گا۔ شاعر کہتا ہے یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا،
وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ ہوگی شوہر کی، وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا، یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا۔ تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا مرنے کے بعد، محض ہمارا عمل ہی ہم کو نجات دلا سکتا ہے۔ اور تیسری اور اہم بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا کہ دنیا میں جیتے ہوئے دنیا کے دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ دنیا یہ دھوکے باز ہے، شیطان ہر ایک کے ساتھ ہے، وہ ہمارا دھوکے باز ہے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، دنیا کا ساز و سامان تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، دنیا کا عیش و آرام تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ڈرایا ہے، دھوکے میں نہ پڑ جاؤ، دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ اور انسان کو یہ بات اس وقت سمجھ میں آئے گی جب ملک الموت اس کے پاس حاضر ہوگا، موت کا فرشتہ جب اس کی جان نکال رہا ہوگا، اس کی روح کو قبض کر رہا ہوگا، اس وقت انسان پلٹ کر دنیا کی طرف دیکھے گا، اس وقت اسے سمجھ میں آئے گا دنیا یقیناً متاع الغرور ہے۔ موت کے وقت انسان جب پلٹ کر اپنے دکان و مکان کی طرف دیکھے گا، اپنے کاروبار کی طرف دیکھے گا، اپنے جنگلات و جائیداد کی طرف دیکھے گا، اس وقت اسے یقین آ جائے گا دنیا دھوکے کے سوا کچھ نہیں، یہ دھوکے کی جگہ ہے، یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ مال و متاع دھوکہ ہے۔ اس وقت انسان کو یقین کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرات، یہ زندگی بندگی کا ایک سفر ہے۔ میں اور آپ دنیا کے اندر جو جی رہے ہیں، یہ ہماری زندگی بندگی کا ایک سفر ہے۔ یہاں ہم سب مسافر ہیں اور ہمارے اس سفر کی منزل آخرت ہے، ہمارے اس سفر کی منزل موت ہے، ہمارے اس سفر کی منزل قبر ہے۔ شاعر نے کتنے اچھے انداز میں سمجھایا، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو، 2 دن کا یہ سفر ہے دنیا کے اے مسافر۔ یہ محل اونچے اونچے کچھ کام کے نہیں ہیں، یہ عالی شان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہیں، 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے دنیا کے اے مسافر۔ مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، شاہ و گدا یہاں پر سب ایک ہو رہے ہیں، انجام سے پھر اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے دنیا کے اے مسافر۔ تو حضرات، ہم سب اس زندگی میں بندگی کے سفر میں، ہماری منزل قبر ہے، ہماری منزل آخرت ہے۔ دنیا کی اس مختصر سی زندگی میں ہمارے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ہم کامیابی کے ساتھ آخرت کی منزل تک کیسے پہنچیں گے۔ دنیا کے دھوکے سے بچتے ہوئے، متاع غرور دنیا سے بچتے ہوئے کامیابی کے ساتھ ہم قبر تک کیسے پہنچیں گے، یہ ہمارے لیے چیلنج ہے۔ دنیا کے اندر چیلنج ہے،
جا بجا رکاوٹیں ہیں، جا بجا شیطان ہم کو روکتا ہے، جا بجا رکاوٹیں ہمارے سامنے ہیں، ہمارے متاع ایمان کو لوٹنے کے لیے، ہماری نیکیوں کو چرانے کے لیے لٹیرے کھڑے ہیں، ان سے اپنے دامن کو بچانا ہے، بچا کر کامیابی کے ساتھ قبر کی منزل تک ہم کو پہنچنا ہے۔ اے راہی منزل رستے میں، اے راہی منزل رستے میں، چھن جائے نہ تیرا زاد سفر، صیاد ہزاروں گھات میں ہیں جو گام بچھائے بیٹھے ہیں۔ بہت سارے شکاری ہیں جال بچھا کے بیٹھے ہیں، پرندے کو پکڑنے کے لیے، جانور کو پکڑنے کے لیے کون سا پرندہ اس جال میں پھنس جائے اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ ویسے ہی بہت سارے ہمارے ایمان کو لوٹنے کے لیے لٹیرے کھڑے ہوئے ہیں، بہت ساری رکاوٹیں ہمارے سامنے، ان سب سے بچتے ہوئے اپنے ایمان کو، اپنے دامن کو بچاتے ہوئے ہم کو یہاں سے نکلنا ہے۔ ہمیں بندگی کے اس سفر میں، زندگی کے سفر میں کامیابی کے ساتھ قبر کی منزل تک پہنچنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ، سب سے بڑا دشمن ہمارا وہ شیطان ہے۔ شیطان اور اس کی ذریت ہے، ابلیس اور اس کا لشکر ہے جو ہم کو لوٹنے کے لیے جا بجا جال ڈالا ہے، جا بجا وہ انتظار میں ہے، گھات میں ہے شیطان، کیونکہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، ہمیشہ کا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے ایجنڈے کا اعلان کیا۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے، جب جنت سے شیطان آ گیا تھا، اللہ تعالیٰ سے کیا وعدہ کر کے آیا تھا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ تو مجھے دنیا میں جنت سے نکال کے دنیا میں بھیج رہا ہے، لہٰذا میں پوری کوشش کروں گا صراط مستقیم میں بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑوں گا، ہر طریقے سے میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، ہر راستے کو اپناؤں گا تیرے بندوں کو تجھ سے دور کرنے کے لیے۔ اور شیطان کے اس ایجنڈے کا بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، شیطان نے اعلان کیا، اظہار کیا، ہر طرف سے میں انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ شیطان نے اعلان کیا، اے اللہ، اے پروردگار، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا، چاروں طرف سے حملہ کروں گا، تیرے بندوں کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑوں گا، ہر راستے کو اپناؤں گا، کسی نہ کسی راستے سے مجھے کامیابی مل ہی جاتی ہے۔ شیطان نے اپنے ایجنڈے کا صاف طور پر اعلان کر دیا، پھر کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ ایسے گمراہ کروں گا تیرے بندوں کو، تیرے بہت سارے بندے تیرے ناشکرے نکلیں گے، ان کو بندگی کے اس راستے میں ایسی رکاوٹیں پیدا کروں گا، تیرے بندے تیری زمین پر کھائیں گے تیرا، گائیں گے میرا۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، دشمن کو دوست بنانے کی غلطی نہ کرنا، دشمن سے دوستی کرنے کی غلطی کبھی نہ کرنا۔ فاتخذوہ عدوا، دشمن کو دشمن بنا کے رکھو۔ اگر تم شیطان کو دوست بناؤ گے، شیطان کے پیچھے چلو گے، شیطان کی باتوں پہ عمل کرو گے، تو شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان یہ چاہتا ہے انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان کی آخری خواہش یہی ہے کہ اس کے ماننے والوں کو جہنم رسید کر دے۔ جو بھی شیطان کی بات مانتا ہے وہ شیطان کے ساتھ جہنم میں جاتا ہے۔ اس لیے
اپنی بندگی کے ذریعے، قرآن کہتا ہے اپنی بندگی کے ذریعے سے شیطان کو ذلیل کرو، اپنی عبادتوں کے ذریعے شیطان کو رسوا کرو۔ شیطان ذلیل ہوتا ہے جب تم ایک اللہ کو مانتے ہو، ایک اللہ کی طرف پلٹتے ہو۔ شیطان رسوا ہوتا ہے جب تم اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہو۔ شیطان ذلیل ہوتا ہے جب تم نماز پڑھتے ہو۔ شیطان ذلیل ہوتا ہے جب تم تہجد پڑھتے ہو۔ شیطان ذلیل ہوتا ہے جب تم صدقہ و خیرات کرتے ہو۔ لہذا اپنی عبادتوں کے ذریعے سے اپنے شیطان کو ذلیل کرو، ذکر اللہ کے ذریعے شیطان کو ذلیل کرو، صدقہ خیرات کر کے شیطان کو ذلیل کرو، دعا مناجات کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے شیطان کو ذلیل کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے اعتزل الشیطان ویبکی، شیطان کنارے میں کھڑے ہو کے روتا ہے۔ بندہ جب اللہ کے سامنے جھکتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، شیطان اتنا ذلیل ہوتا ہے، اتنا ذلیل و خوار ہوتا ہے، کنارے میں تنہائی میں کھڑے ہو کے سجدہ کرنے والے اللہ کے بندے کو دیکھ کے روتا ہے، اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کے شیطان خود کہتا ہے امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ وامرت بالسجود فابیت فللنار۔ ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا اور وہ جنت کو حاصل کرنے والا ہے، اور مجھے بھی اللہ نے سجدے کا حکم دیا تھا، میں نے سجدے کا انکار کر دیا اور میں جہنم میں جانے والا ہوں۔ حضرات، جو مومن ہوتا ہے، جو عبادت گزار ہوتا ہے، جو نمازی ہوتا ہے، جو متقی ہوتا ہے، اس کا شیطان اتنا ہی کمزور ہوتا ہے۔ اپنی عبادتوں کے ذریعے سے، سجدوں کے ذریعے سے شیطان کو کمزور کر دو، مجبور کر دو۔ لیکن جو آدمی گنہگار، سیاکار، خطاکار ہوتا ہے، جو فاسق ہے، فاجر ہے، کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، بدعتی ہے، اس کا شیطان بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ لہذا بندگی کر کے، بندگی کے سفر میں رب العالمین کی خوب بندگی کر کے اپنے شیطان کو رسوا کرو، ذلیل کرو، کمزور کرو۔ حاضرین گرامی، بندگی کے سفر میں ہمارا دوسرا سب سے بڑا دشمن وہ ہمارا نفس ہے، وہ ہمارا نفس ہے، کیونکہ سلف کی طرف سے ایک قول منقول ہے اعداء عدوک بین جنبیک، تم اپنے سب سے بڑے دشمن کو دنیا میں تلاش مت کرو بلکہ اپنے پہلو میں تلاش کرو۔ یعنی تمہارا سب سے بڑا دشمن کہیں اور نہیں ہے، وہ تمہارے اندر تمہارا نفس ہے۔ نفس کی تربیت کون کرتا ہے؟ شیطان۔ شیطان نفس کی تربیت کرتا ہے، نفس کو اکساتا ہے، نفس کو ورغلاتا ہے، نفس میں وسوسے پیدا کر کے، نفس میں برے خیالات، برے ارادے پیدا کر کے نفس کو ایسا تیار کرتا ہے۔ شیطان کی تربیت پا کر ہمارا نفس خود ہمارا سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے۔ ہمارا نفس ہمارا سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، بیرونی دشمن سے مقابلہ کرنا آسان ہے۔ بیرونی کا مطلب باہر کا دشمن۔ بیرونی دشمن سے مقابلہ کرنا آسان ہے، اندرونی دشمن سے مقابلہ کرنا مشکل ہے، کیونکہ یہ نظر نہیں آتا۔ عام طور پر لوگ جو ناکام ہوتے ہیں وہ اندرونی دشمن سے ناکام ہوتے ہیں۔ اندرونی دشمن بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس لیے شریعت کیا کہتی ہے؟ اپنے نفس کے دھوکے سے ہوشیار رہو، اپنے نفس کے فریب میں نہ آ جانا۔ دعائیں سکھائی گئی ہم کو، ہر جمعے کے خطبے میں خطیب کی زبان سے آپ یہ دعا سنتے ہیں، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اے اللہ نفس کی شرارت سے مجھے بچا لے، میں پناہ مانگتا ہوں، میں حفاظت مانگتا ہوں میرے نفس کی شرارت سے۔
صبح شام جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ لمحہ بھر کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، میں تیرے حوالے رہوں۔ اگر میں ایک لمحہ کے لیے بھی، پلک جھپکنے کے برابر بھی میں اپنے نفس کے حوالے ہو گیا تو اے اللہ میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اعوذ باللہ من شر نفسی، پیارے نبی دعا کرتے تھے اے اللہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے میری نفس کی شرارت سے بچا لے۔ شریعت اپنے نفس سے لڑنے کی تعلیم دیتی ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ اپنے نفس کو رگڑو، اپنے نفس کو کچلو۔ نفس میں بڑے بڑے ارمان شیطان پیدا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنی نفسانی خواہشات کو کچل دیا، دبا دیا، کنٹرول کر لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جنت جو نفس کو کچلے گا نا اسی کے لیے جنت ہے، جو نفس کو نہیں کچلے گا، نفس کو بے لگام چھوڑ دے گا، یاد رکھیے وہی انسان، وہی گاڑی کامیابی کے ساتھ منزل تک پہنچ سکتی ہے جس کا بریک صحیح ہو۔ بغیر بریک والی گاڑی کو اگر آپ چلائیں گے سامنے ایکسیڈنٹ اور حادثہ ضرور ہوگا۔ تو اپنے نفس کو لگام لگاتے رہو، اپنے نفس کو بریک لگاتے رہو۔ ہمارا نفس بہت سارے خواہشات پیدا کرتا ہے، شیطان اس کی تربیت کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے۔ لہٰذا دنیا کے اندر دنیا کی خواہشات کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرو۔ دنیا کو لے کر نفس بہت سارے خواہشات کرتا ہے، اپنی خواہشات کو، اپنے ارمانوں کی قربانی دو اور اپنی خواہشات کو مختصر سے مختصر کرنے کی کوشش کرو۔ ہاں اس نفس کو آخرت کی طرف لگاؤ، اللہ کی طرف لگاؤ۔ حضرات گرامی، بندگی کے سفر میں چلتے چلتے بہت سارے مسافر تھک جاتے ہیں۔ چلتے چلتے مسلسل چل چل کے بہت سارے مسافر تھک کر بیٹھ جاتے ہیں، اور بعض مسافر تو غفلت کی نیند سو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے غفلت کی نیند سونے والے بندوں کو ہوشیار کرتا ہے، بیدار کرتا ہے۔ کیسے؟ بیماریوں کے ذریعے، وباؤں کے ذریعے، بلاؤں کے ذریعے، آزمائشوں کے ذریعے، امتحانات کے ذریعے، طوفانوں کے ذریعے، سیلابوں کے ذریعے، زلزلوں کے ذریعے، ظالم بادشاہوں کو مسلط کر کے اللہ بندوں کو بیدار کرتا ہے۔ اٹھ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، تمہاری موت کی منزل بہت قریب آ چکی ہے، تمہارے قبر کی منزل بہت قریب آ چکی ہے، قیامت کی گھڑی بہت قریب آ چکی ہے، تمہارا موت کا فرشتہ بہت قریب آ چکا ہے۔ اب سونے کا وقت نہیں، اب بیٹھنے کا وقت نہیں، تم بندگی کے سفر میں ہو، سفر کو جاری رکھو۔ بندگی کرتے ہوئے نہ رکنا ہے نہ تھکنا ہے۔ مومن کے لیے آرام حرام ہے۔ یہاں محنت کرنے کے لیے، کھویا ہوا جنت کو پانے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، خوب محنت کرنا ہے۔ اس سفر میں تھکنا نہیں ہے، بیٹھنا نہیں ہے۔ نہ دے الزام اے ہمدم زمانے کے حوادث کو، شاعر کہتا ہے، نہ دے الزام اے غافل زمانے کے حوادث کو، یہی فتنے تجھے ہر گام پر بیدار کرتے ہیں۔ تو حاضرین گرامی، قرآن کریم بھی کیا کہتا ہے؟ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم انسانوں کو اچھائیوں کے ذریعے، برائیوں کے ذریعے آزماتے ہیں تاکہ یہ بندے ہوشیار ہو کے اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم ان کو مزہ چکاتے ہیں،
بڑے عذاب کا مزہ چکانے سے پہلے، جہنم کی عذاب کا مزہ چکانے سے پہلے ہم دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذابوں کا مزہ چکاتے ہیں تاکہ لوگ پلٹ جائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف لوٹ کر آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان مسافروں کو جو تھک کر غفلت کی نیند سو جاتے ہیں اٹھاتا ہے، آزمائشوں کے ذریعے سے، بیماریوں کے ذریعے سے، زلزلوں کے ذریعے سے۔ حضرات یاد رکھیے، زندگی کے اور بندگی کے سفر میں ہم کامیابی کے ساتھ اگر قبر تک پہنچنا ہے تو عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ توفیق الہی بہت ضروری ہے۔ ہم جتنا بھی محنت کر لیں، کیونکہ بہت سارے لوگ زندگی میں اللہ کی طرف چلتے چلتے، بندگی کا سفر کرتے کرتے کبھی تھک جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، اللہ سے پلٹ جاتے ہیں، اللہ سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس لیے شریعت کیا کہتی ہے؟ اللہ سے دعائیں مانگو، ہدایت مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ کتنی دعائیں ہیں جس میں اللہم اہدنی کے صیغے ہیں، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے۔ کتنی ایسی دعائیں، یہ دعائیں کسے سکھائی جا رہی؟ کافروں مشرکوں کو نہیں، مسلمانوں کو، مومنوں کو، متقیوں کو، پرہیزگاروں کو، نمازیوں کو، روزداروں کو یہ دعائیں کرنے کی تعلیم دی گئی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو ہدایت سے نہ پھیرنا، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ کتنی اچھی دعا ہے۔ بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جس میں اللہم اہدنی کا صیغہ، اے اللہ مجھے ہدایت دے، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے درست کر دے، اللہم اہدنی فی من ہدیت، وتر کی دعا میں ہم کرتے ہیں اے اللہ مجھے ہدایت دے۔ اور سب سے بڑھ کر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے ہم جو مراد مانگتے ہیں، اللہ سے ہم جو دعا کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ تو اللہ سے توفیق طلب کرتے رہو، اللہ سے مدد مانگتے رہو، کیونکہ جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ محنت کرنا ہے، جستجو کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، عبادت کرتے کرتے اپنے بدن کو تھکانا ہے، اور ساتھ ساتھ رب العالمین سے توفیق طلب کرتے رہو، تبھی چل کر ہم کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کو پہنچیں گے۔ حاضرین گرامی، کامیابی زندگی وہ ہے، کامیاب زندگی وہ ہے جو فکر آخرت میں انسان جیے۔ انسان کو آخرت کی فکر کو لے کر اس دنیا میں جینا ہے۔ ہمارے روبرو دنیا کی زینتیں ہیں، دنیا کی رونقیں ہیں، لیکن یاد رکھیے دنیا کی چمک دمک یہ سب عارضی ہے، یہ سب ٹیمپروری ہے، یہ سب 4 دن کا ٹھکانہ ہے۔ دنیا کی چمک کو دیکھ کر، دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ کر دنیا ہری بھری ہے، دنیا جگمگاتی ہے، کبھی دنیا کے دھوکے میں نہیں پڑنا۔ یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، نہ ہم پہلے سے یہاں ہیں نہ ہم بعد میں یہاں رہیں گے۔ ہم یہاں ہیں 30 سال سے، 40 50 60 سال سے یہاں ہیں، بس اس کے بعد بہت جلد ہم اپنی منزل کی طرف جانے والے ہیں، بہت جلد ہم اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ لہذا تصور آخرت کو لے کر جیو، فکر آخرت کو لے کر زندگی گزارو، ظاہری چمک دمک سے ہوشیار رہو۔ قرآن کہتا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کا یہ مال و متاع، دنیا کا یہ ساز و سامان تم کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ دنیا کی مصروفیتیں، دنیا کے کاروبار، دنیا کا بزنس کبھی ہرگز تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ ہم دنیا سے بہت جلد رخصت ہونے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو
اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے تم نے کیا توشہ بھیج رکھا ہے اس کی فکر کرو۔ ذرا دیکھ لو، ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لو، کل کے لیے تم نے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے، آنے والے منزل کے لیے تم نے کیا توشہ جمع کر کے رکھا ہے، ذرا دیکھ لو۔ ہم سفر پر ہیں اور ہمارے ہاتھ خالی ہیں، تو اس سے بڑے خسارہ کیا ہے؟ آپ کسی ملک کو جا رہے ہیں، کسی شہر کو جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں یا ممبئی جا رہے ہیں، بنگلور جا رہے ہیں، اور آپ کے جیب میں پیسہ نہیں ہے، آپ کا ہاتھ خالی ہے، توشہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہے؟ کتنی تکلیف ہوتی ہے آپ کو اگر پرس میں سفر کے دوران آپ کا پیسہ گم ہو گیا، آپ کا پرس گم ہو گیا، کتنی تکلیف ہوتی ہے آپ کو۔ یہ تو مختصر سفر ہے، آپ کا پیسہ گم ہو گیا تو کوئی انسان آپ کا ہیلپ کر سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے، لیکن آخرت کی زندگی میں وہاں نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کو مدد کرے گا۔ ایسے موقع پر انسان آخرت کی سفر پہ ہے اور اس کا ہاتھ خالی ہے، اس کا توشہ خالی ہے، اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہے۔ اس سے بڑا گھاٹا اور اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے، مجھے بتائیے۔ لہٰذا اپنی زندگی میں اپنی نیکیوں کا جائزہ لو، میرے پاس توشہ آخرت ہے کہ نہیں۔ نمازوں کو توشہ جمع کرو، تہجد کا توشہ جمع کرو، صدقہ خیرات کا توشہ جمع کرو، دعا و استغفار کا توشہ جمع کرو، ذکر و اذکار کا توشہ جمع کرو، قرآن کی تلاوت کا توشہ جمع کرو، صوم و صلات کا توشہ جمع کرو۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اللہ فرماتا ہے توشہ جمع کر لو، سب سے بہترین توشہ تقوی کا توشہ ہے، تقوی کا توشہ سب سے بہترین توشہ ہے۔ لہٰذا ابھی سے جائزہ لو، کیونکہ ہماری منزل قریب ہے، ہماری قبر کی منزل قریب ہے، بہت جلد ہم قبرستان کو جانے والے ہیں، بہت جلد ہم کو قبر میں ڈال دیا جائے گا، بہت جلد ہم کو گرم پانی نہلایا جائے گا، بہت جلد ہم کو کفن پہنایا جائے گا، بہت جلد ہم کو جنازے میں رکھ دیا جائے گا، بہت جلد ہم قبر کی طرف، آخرت کی طرف پہنچنے والے ہیں۔ اس وقت کے آنے سے پہلے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان یہ دیکھے کل کے لیے اس نے کیا توشہ بھیج رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کل کہا موت کو، کل کہا آخرت کو، کل کہا قیامت کو، کیونکہ آج سے آنے والا کل، ہفتے کا دن جتنا قریب ہے، ہماری موت بھی ہم سے اتنی قریب ہے، ہماری آخرت بھی ہم سے اتنی قریب ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ آخرت کا توشہ جمع کریں۔ حضرات، خطبے کے اختتام پر ایک اور بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، بہت سارے ہندوؤں کے تہوار یہاں ہوتے ہیں۔ ان تہواروں میں کچھ لوگ جان کے، کچھ لوگ انجانے میں، بہت سارے مسلمان بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس سنکرانتی کے اس تہوار میں آپ دیکھیں گے نر جانوروں کو ایک دوسرے سے لڑایا جاتا ہے، مرغے کو مرغے سے لڑایا جاتا ہے، بیل کو بیل سے لڑایا جاتا ہے، بکرے کو بکرے سے لڑایا جاتا ہے۔ اور دیکھیے یہ جانور ایک دوسرے کو اتنا زخمی کرتے ہیں، اتنا زخمی کرتے ہیں، ان کے بدن سے خون بہتا ہے۔ بے زبان جانوروں کو معلوم نہیں، ان کو سمجھ نہیں، ان کو عقل نہیں، وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، جسموں سے خون ٹپکتا ہے، ان کو احساس نہیں ہوتا۔ عقل رکھنے والے، سمجھ رکھنے والے انسانوں کو رحم نہیں آتا، ان بے زبان جانوروں پر اتنا ظلم کرتے ہیں، صرف اپنی انا کو خوش کرنے کے لیے، خود اپنے آپ کو پیسہ کمانے کے لیے۔ یاد رکھیے، اس تجارت کے ذریعے سے جو پیسہ آپ کماتے ہیں، اس کا پائی پائی حرام ہے، اس کا ایک ایک روپیہ حرام ہے۔ اس طرح کے شرطوں کے مرغوں کو لانا، ان کو پال پوس کے بڑا کرنا اور ان کے پیروں میں بلیڈ باندھنا، اور مرغے ایک دوسرے کے آنکھ پھوڑتے ہیں، سر پھوڑتے ہیں، بدن پھوڑتے ہیں، زخمی کرتے ہیں، یہ سب کا گناہ
انسانوں کو ہوگا جو اس طرح کرواتے ہیں۔ لہٰذا اس موقع پر، اس طرح کے تہواروں میں، اس طرح کے مواقع پر آپ کا حاضری دینا بھی غلط ہے، آپ کو وہاں جا کر دیکھنا بھی غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کو مدد کرو، ایک دوسرے کا سپورٹ کرو، لیکن گناہ کے معاملے میں، ظلم کے معاملے میں کسی کو سپورٹ نہ کرو، کسی کا ساتھ نہ دو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو زندگی میں، آخرت کے سفر میں ہم کو کامیابی نصیب فرمائے۔ اے اللہ توشہ آخرت ہم کو جمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس زندگی میں جو گناہ ہم سے ہو گئے سارے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو بخشش فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ انتقال ہو چکے ہیں ان کو قبر میں آسانیاں عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بھی اس قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت پابندی سے کرنے کی توفیق عطا فرما، صدقہ و خیرات کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے گھروں میں ہماری بیوی بچوں کو بھی نیک بنانے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم ورب حلیم۔